دیکھ کر دنیا کی حالت ہو گیا زار و نزار، اس تباہی سے خدایا ہے میرا سینہ فگار۔ پھیر دے دنیا کی جانب اے خدا فضلوں کی دھار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اس قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ جو خوبصورت نظارے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چمکتی ہوئی دھوپ کے اندر، اور یہ خراٹے بھرتی ایمبولینسز کی آوازیں، اور ایک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر وے کے اوپر دنیا ایک جگہ سے دوسری جگہ رواں دواں ہے، اور اس ساری چیزوں کے اندر اگر ہم آسمان کی طرف غور کریں، نیلے آسمان کے اندر یہ خوبصورت بادل کی ٹکڑیاں جو ہوا میں معطر ہیں، یہ ہوا میں معلق ہیں، یہ سارے خوبصورت نظارے ان لوگوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے نواز رکھا ہے۔ وہ اس ساری نعمتوں کا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظارہ بھی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، یا اپنے گھروں میں بیمار ہیں، یا ایسے علاقوں میں ہیں یہاں 3-6 مہینے سورج نہیں نکلتا بلکہ رات رہتی ہے، ان کو ان نظاروں کی قدر جا کے کوئی پوچھے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس وقت فرینکفرٹ کے علاقہ جو ایسٹ ہے، ادھر میں کھڑا ہوں اور آپ کو یہاں کے خوبصورت نظارے لائیو جو آج خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خوبصورت دھوپ میں کھڑے ہو کر کروا رہا ہوں۔ یہ بیسیکلی دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں بیمار ہاسپٹلز میں یا اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، تو وہ کم از کم چلیں اس کو دیکھ کے وہ کچھ انجوائے کر لیتے ہیں، ان کی طبیعت بہل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے جو خود جا کے ایسے نظاروں کو انجوائے کریں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے گیت گائیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے۔ آج ہم سیر کے لیے نکلیں گے باہر، اور جا کے آپ کو باہر نیچے جو کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی چند باتیں بھی مزیدار سنائیں گے۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ پھر آگے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینل ہم نے شروع کیا ہے یوٹیوب پہ، اس کے اندر جا کے آپ اس کو لائک کریں اور پھر سبسکرائب بھی کریں، اور اگر مزہ آئے تو اگلے دوستوں کو بھی وہ شیئر کریں۔ یہ جو نیچے آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں اس وقت رواں دواں گاڑیاں کچھ چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے، کام کریں گے سارا دن اور پھر شام کو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ یہ سڑک دیکھیں بہت لمبی ہے، فرینکفرٹ سٹی کے اندر جا رہی ہے، اور یہ جو سورج کی شعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ صحت کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ باقی ہم آپ کو نیچے جا کے اپنے نظارے کچھ دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اوپر سے سارا نظارہ دیکھا، اور اب آپ اس وقت جو نظارہ ہے نیچے جو ہماری سیرگاہ جدھر ہم ڈیلی سیر کے لیے کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی شام کو نکلتے ہیں، اس جگہ پہ اس وقت ہم چلتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت نظارے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ نیچرل سی بات ہے کہ جو گرین سبزہ ہوتا ہے نا وہ انسانی آنکھوں کو بہت بھاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں مکمل یہ پیلا نہیں ہوا باوجود برف کے، یہ آنکھ جب انسان کا آپریشن ہوتا ہے نا آنکھ کا، تو اس کے بعد وہ کپڑا بھی اوپر سبز رکھتے ہیں، شاید اس کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے۔ اور انسانی صحت کے لیے جو سب سے ایک بنیادی عنصر ہے وہ وٹامن ڈی ہے۔
وٹامن ڈی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورج کی شعاؤں میں بے انتہا رکھ دیا ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے کہ سورج نکلا ہو اور سورج کے اندر کوئی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جا کے آپ واک کریں، گھومیں، تاکہ جو سورج کی جو شعائیں جو آپ کے جسم پہ جا کے ڈائریکٹ پڑیں گی تو اس سے جو اللہ نے نظام بنایا وٹامن ڈی کو جذب کرنے کا، وہ خود بخود یہ عمل ہوگا۔ یہ دیکھیں بیک پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ فرینکفرٹ کا وہ کنارہ ہے جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں فیملیاں بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہی ہیں، اور یہ اس سائڈ پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں روزانہ لوگ نکلتے ہیں اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ یا اپنی فیملیوں کے ساتھ، وہ پھر سیر کے لیے، تاکہ ان کی جو صحت ہے یہ دیکھے۔ اب یہ جو انسان سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی عمر کم از کم 80 سال ہوگی، اور اپنا صحت کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ جو زندگی بھی جئیں وہ فعال زندگی جئیں۔ یہ ان قوموں کا خاص ایک انداز ہے۔ ہمارے دیسی لوگ بھی کرتے ہیں کچھ، لیکن زیادہ یہ رواج نہیں ہے ہمارے ملکوں میں، کیونکہ ہمارا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پراٹھے کھائے، مرغیاں، روسٹ گوشت کھایا، اور پھر صوفوں پہ بیٹھ کے سیاسی باتیں سنی، ٹی وی چینلز دیکھے جن کے اوپر صبح سے لے کے شام تک جو ہے جھوٹ پہ مبنی خبریں اور بڑی طرح طرح کے مسالے لگا کے ایک دوسرے کے خلاف سیاستدان ہو گئے یا مذہبی لیڈران، تاکہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا کھیل تماشے کی عارضی جگہ ہے۔ تو اس کھیل تماشے کو جو صحیح، جس کو کہتے ہیں نا عملی تصویر، وہ بدقسمتی سے جو ہمارا ملک ہے نا ان کے جو سیاسی لیڈران ہیں یا جو مذہبی لیڈران ہیں وہ اس کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں کھیل تماشے کا۔ اصل جو انسانی زندگی کا مقصد ہے نا وہ اپنی عاقبت کے لیے کچھ کمانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب یہ بات ادھر بھی آج ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان کے اندر مذہبی لیڈران یا سیاسی لیڈران ہیں، کبھی آپ غور کریں ان کی ایک دوسرے کے خلاف جو تقاریر ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگانے ہیں وہ اس طرح لگاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود پوری ساری عمر ادھر بیٹھے رہنا ہے اور وہ باقی جو مخالفین ہیں ان کو انہوں نے ان الزامات کے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے دنیا میں، وہ زیادہ عرصہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہے گا، اس نے ایک دن جانا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں رہے نا تو آپ کو کبھی بھی یہ پرابلم نہ ہو کہ آپ لوگوں کا حق ماریں یا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ آج کے دور میں آپ کبھی جائزہ لیں، بہت ساری دنیا میں جو پرابلمز ہیں، جو ذہنی ٹینشن ہیں، جو ذہنی طور پہ لوگ مریض بن چکے ہیں، وہ یہی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو عطا کیا، مال عطا کر دیا، دولت عطا کر دی، تو وہ خدا بننے لگے۔ بے شک وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن اپنے اعمال سے۔ پاکستان کی آپ ہسٹری لے لیں، ہماری جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آپ دیکھ لیں، یہ 74 سے لے کے یا اس سے 53 سے آپ لے لیں کہ دن بدن یہ جو مذہبی تنظیمیں، مذہبی فرقے ہیں، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے سیاست کو ساتھ شامل کیا۔ جو مذہبی لیڈر تھے انہوں نے جو سیاسی لیڈران تھے ان کی خدمات حاصل کی کہ وہ قانونی طور پہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ زد کریں، ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن پیچھے جو مین کردار تھا وہ مذہب کا استعمال تھا۔ 53 میں ہنگامے لے لیں، 74 کے اندر جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا، یہ ایک لوجیکل بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی مذہبی نقطہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ بہت سارے جو سمجھدار دانشور ہیں انہوں نے بعد میں اس پہ بات بھی کی ہے، وہ سارا کام صرف مذہب کو استعمال کرنا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو دیکھ رہی ہے اوپر سے کہ کون سا شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز سے اگر نوازا یا طاقت دی تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے کن مظلوم لوگوں پہ ظلم کرنے کا باعث بنا، اور پھر خدا نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی ساری دنیا جانتی۔ پھر آپ اس کے بعد 74 کے بعد آگے 84 میں آ جائے، جب وہ آرڈیننس ایک مضمون زمانہ بنا،
پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کی طرف سے اس آرڈیننس کو جاری کرنے والے سے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جی ایک اتفاق تھا، لیکن اتفاق وہاں ہوتا ہے جب کسی شخص نے کسی الہی جماعت کو یا ان لوگوں کو تنگ نہ کیا ہو جو اللہ کے بندے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کے کسی واقعہ میں حادثے میں جائے۔ لیکن جب کسی نے کسی الہی جماعت کو یا اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کیا ہو باضابطہ دانستہ طور پہ، اور اس کو بار بار اس چیز کی توجہ دلائی گئی ہو، وارننگ دی گئی ہو، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کی موت واقع ہو یا اس کے ساتھ پھر وہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ نظارے دیکھے، سورج کی خوبصورت شعاؤں میں یہ بلند و بالا عمارات دیکھی، اوپر سے اونچائی سے نیچے کا نظارہ دیکھا۔ یہ ان دوستوں کے لیے جو میرا خیال جرمنی میں یا یورپ میں نہیں ہیں، دوسرے ممالک میں، تو ان کو میں کبھی کبھی اپنے پرائیویٹ طور پہ یہ شامل کر لیا کرتا ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انجوائے کریں اور دیکھیں کہ جرمنی میں کس طرح کے انتظامات ہیں اور کیا ماحول ہے۔ تو اور اگر پسند آ جائے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو، اور لائک بھی کر دیں، اور اگر پسند نہیں آتا تو پھر اس کو بالکل دیکھیں، نیکسٹ ٹائم بے شک نہ دیکھیں۔ یہ تو صرف ایک آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے اور ایک جنرل گفتگو ہے، بغیر کسی کو تکلیف دیے، بغیر کسی کی تذلیل کیے، بغیر کسی کو ذہنی تکلیف پہنچائے۔ اگر پھر بھی میری باتوں میں کسی کا کیا کہتے ہیں ہرٹ ہوا ہے دل، تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے کہ وہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کون لوگ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ السلام علیکم۔